فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ بروز قیامت عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اور اس وقت صرف 3 افراد ایسے ہوں گے جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا وہ 3 افراد وہ ہیں کہ جن میں سب سے پہلا وہ شخص ہے کہ جس نے میری امت میں سے کسی شخص کی پریشانی دور کی، ان کے وہ کام جو ہم بالکل بھی نہیں کرتے۔ ہم دوسروں کے لیے پریشانیاں پیدا کرنے کی کوشش تو ضرور کرتے ہیں، ہم اپنے علاقے میں ہر گھر کے سامنے دیکھیں کسی نہ کسی نے کچرا پھینکا ہوگا، ہر شخص کو دیکھیں کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہا ہوگا، ایک دوسرے کی برائیاں کر رہا ہوگا، کسی کا ایک پتہ چلے پھر جو ہے وہ میں نے اس کو پورے علاقے میں پھیلانا ہے۔ جو شخص بیٹھا، ہم اگر کوئی اور ضروری بات بھی تھی تو اس کو سائڈ پہ کر کے پہلی بات یہ بتائیں گے آپ کو پتہ ہے آج کیا ہوا، آپ کو پتہ ہے فلاں بندہ کیسا ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ چھوٹی سی چھوٹی بات بھی جب پورے علاقے میں ہم نہ بتائیں، اپنے تمام ریلیٹیو، اپنے تمام متعلقین کو نہ بتائیں، کسی کا عیب، کسی کا کوئی راز ہو، پھر ہم اس وقت تک جو ہے وہ درد جو ہے وہ ہمارا پیٹ کا درد کم ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی کی پریشانی دور کرنا ایسا ہے کہ جو بروز قیامت آپ کو عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کر دے گا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی کی پریشانی دور نہیں کر سکتے تو نہ کریں، مگر کسی کے لیے پریشانی کی وجہ نہ بنیں کہ آپ کی وجہ سے اگر کوئی پریشان ہوا، جس طرح پریشانی دور کرنا ایک بہترین عمل ہے، اللہ اس کے رسول کے ہاں آپ کو اکرام اور عزت عطا فرمائے گا، اسی طرح کسی کو پریشان کرنا بھی جو ہے ایک بدترین عمل ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے پہلا شخص وہ ہے کہ جس نے میری امت میں سے کسی شخص کی پریشانی کو دور کیا، بروز قیامت اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کرے گا۔ اور پھر فرمایا کہ دوسرا شخص وہ ہے کہ جس نے میری کسی سنت کو زندہ کیا، کہ جو سنت لوگوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہو، اور پھر کسی شخص نے اسے جو ہے وہ زندہ کیا۔ یاد رکھے ایک شخص جب کسی سنت پر عمل کرتا ہے، کسی بھی نیک کام پر عمل کرتا ہے، اسے لگتا یہ ہے کہ صرف میں عمل کرتا ہوں، باقی لوگ تو عمل نہیں کرتے، کیا فائدہ۔ لیکن ایک شخص جب کسی اچھے عمل کو شروع کرتا ہے، اگر وہ پہلے تھا پھر دوبارہ ختم ہو گیا پھر دوبارہ شروع کرتا ہے، تو اس کو دیکھا دیکھی انشاءاللہ تعالیٰ باقی لوگ بھی اسی طرح جو وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے جب وہ نئے سرے سے کام کو کرے گا تو آہستہ آہستہ سب لوگ جب دوبارہ اسی سنت پر آ جائیں گے تو گویا کہ اس شخص نے جو ہے وہ سنت کو زندہ کیا۔ اور پھر تیسرے بارے شخص کے بارے میں فرمایا کہ تیسرا شخص وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے۔ تو تینوں اعمال آسان بھی ہیں اور کتنے بہترین ہیں۔ آسان اس شخص کے لیے جو کوشش کرے، جس نے کوشش ہی نہیں کرنی اس کے لیے کچھ بھی آسان نہیں ہے۔ سب سے پہلی کوشش یہ کریں کہ آپ جس شخص کی، لوگ ہر شخص ہی پریشان ہے، جس سے پوچھیں کوئی نہ کوئی پریشانی ہر شخص کو ہے، آپ جس شخص کی پریشانی دور کر سکتے ہیں اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کریں۔ جس کی نہیں کر سکتے تو وہ تو آپ کے اختیار میں بھی نہیں ہے، تو آپ تو کر بھی نہیں سکتے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن جس شخص کی، ہم بہت سارے ایسے افراد ہیں، ان کی بہت ساری ایسی پریشانیاں ہیں جو ہم دور کر سکتے ہیں، مگر ہم کہتے ہیں ہمیں کیا، ہماری اپنی بہت ساری پریشانی ہیں۔ تو آپ کی پریشانیاں بے شک ہیں، لیکن کوشش کریں دوسروں کی پریشانیوں کو بانٹیں، ان کو جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی نوازے گا اور آخرت میں بھی آپ کو اس کا اجر عطا کیا جائے گا۔ اسی طرح کسی سنت کو زندہ کرنا، ہمیں شرم آتی ہے اگر جو ہے وہ لوگ داڑھی نہیں رکھتے تو ہم بھی داڑھی نہیں رکھتے۔ اب جو ہے وہ پورا خاندان میں اگر کسی کی داڑھی نہیں، ایک شخص داڑھی رکھ لے گا تو اس کو سب مولوی مولوی بولتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی بس یہ تو بڑا غضب ہو جائے گا، لوگ مجھے مولوی مولوی بولیں گے۔ اگر سر پہ جو ہے وہ سر کو ڈانپ لیا، ٹوپی سر پہ جو ہے وہ رکھ لی تو جو ہے سب مولوی مولوی بولیں گے، تو بڑا پریشانی کی بات ہے۔ اگر کہ جو ہے کسی گھر میں داخل ہوا، وہاں کچھ افراد بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے دروازے سے جاتے ہوئے سب کو جو ہے وہ غلام آواز سے السلام علیکم کہا، تو لوگ کہیں گے بھئی یہ تو مولوی صاحب آ گئے، ہمیں تو جو ہے گڈ مارننگ کہنا چاہیے، ہمیں تو یہ کہنا چاہیے، ہمیں تو یہ کہنا چاہیے، تاکہ ہم تھوڑے ماڈرن لگیں۔ یاد رکھیں یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی آپ کو مولوی نہیں کہے گا، کوئی آپ کو مذاق نہیں اڑائے گا۔ ہاں مذاق اس وقت اڑتا ہے، اس وقت بنایا جاتا ہے جب آپ نے کبھی بھی وہ اچھا کام نہ کیا ہو اور پھر آپ نے اچانک وہ کام کیا ہو، تو ایک دو دن آپ کو لوگ حیرت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اس کو کیا ہو گیا کہ یہ تو جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا تھا یا کسی شخص کے پاس ملتا تو پہلے جو ہے وہ گالی دے کے پوچھتے ہاں بھائی کیسا ہے، اور اب السلام علیکم کہنے لگ گیا، تو اس شخص کو تھوڑی سی حیرت ہوگی،
وہ کہے کہ کیا ہو گیا، کس مولانا صاحب کے پاس بیٹھتے ہو، کیا ہو گیا؟ تو اب یہ وہ ایک دو دفعہ جملہ کہے گا، لیکن جب آپ روزانہ کی آپ کی روٹین ہوگی کہ جب بھی آپ کس سے ملیں تو السلام علیکم کہیں، جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں تو السلام علیکم کہیں، آپ کوشش یہ کریں کہ آپ ٹوپی آپ کے سر پر ہو، کیونکہ سر ڈھانپنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اب جب آپ یہ عمل کریں گے تو لوگ دیکھ کے آپ کو مولوی تو کہیں گے، لیکن ایک دو دن کہیں گے، اس کے بعد کوئی بھی آپ مذاق نہیں اڑائے گا۔ اور ویسے بھی مولوی کہنا تو برا نہیں ہے، لیکن جو مذاق اڑایا جاتا ہے اس سے تھوڑا سا افراد جو ہے وہ تھوڑا پریشان ہوتے ہیں، لیکن یہ صرف 2 دن کا مذاق ہوتا ہے، اس کے بعد سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اس نے ماشاءاللہ استقامت کے ساتھ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ پھر جتنا مذاق اڑایا جاتا ہے اتنا ہی پھر آپ کو عزت بھی دی جائے گی۔ کہیں پر جماعت کرانی ہو تو کہیں گے جائے گا حضرت صاحب آپ آگے آ جائیں۔ اب جو آپ یہ کہ یہاں پر پریشانی ہو جاتی ہے، پھر میں جماعت کیسے کراؤں، مجھے تو جماعت کرانا ہی نہیں آتی، اس کی جو ہے وہ داڑھی نہیں رکھتا، اس کی جو ہے وہ ٹوپی نہیں پہنتا، اگر میں نے جو ہے جماعت کرائی تو مجھے تو بہت ساری غلطیاں، مجھے تو تلاوت نہیں آتی، تو بھئی اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے؟ آپ جو 2-4 سورتیں تو کم از کم یاد کر لیں۔ صرف آپ نے سورہ اخلاص یاد کی ہوتی ہے کہ بس وہی ہر رکعت میں ہر نماز میں وہی پڑھنی ہے، ظاہر ہے کسی دوسرے کو جماعت کراتے وقت تو آپ کو پریشانی ہوگی، تو اتنا تو قرآن مجید آپ یاد کریں، اتنا تو آپ کا حق بنتا ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے کہ آپ کو مطلب آپ کی نماز تو آپ کی صحیح ہو، آپ کو نماز تو پڑھانا آتی ہو۔ تو اس لیے جب آپ ان سنتوں کو زندہ کریں گے، اپنے چہرے پہ داڑھی سجائیں گے، اپنے سر کو ڈھانپیں گے اور لوگوں کو ملتے وقت اچھے طریقے سے ملیں گے، تو اس سے کی برکت سے ایک یہ فائدہ ہوگا کہ لوگ آپ کو ہر جگہ عزت دیں گے، اور دوسری یہ بات کہ ان اعمال کی وجہ سے آپ مزید بھی گناہوں سے بچ جائیں گے۔ آپ کسی جگہ گناہ کر رہے ہوں تو لوگ تو آپ کو نیک سمجھ رہے ہیں، اور پھر آپ کو کچھ گناہ میں ملوث ہیں، تو آپ کا دل خود ہی کہے گا کہ بھی باقی سارے اعمال آپ اچھے کر رہے ہیں تو ایک اس گناہ کو چھوڑنے میں کیا مسئلہ ہے، تو وہ بھی گناہ بھی آپ کے آہستہ آہستہ چھوٹ جائے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ سنتوں کو بھی زندہ کریں اور درود پاک کثرت سے پڑھیں، کیونکہ انشاءاللہ تعالی درود پاک آپ کے ہر مسئلے ہر پریشانی کا حل ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کو یہ نوازے گا، جیسے کہ آپ نے حدیث پاک سنی۔